چھیپا اور سیلانی، فلاحی خدمت یا چندے کا منافع بخش کاروبار۔ رپورٹ منصور ندیم کی زبانی۔ کراچی میں چھیپا اور سیلانی جیسے فلاحی ادارے سالوں سے خدمت خلق کے داڑے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اصل کردار پر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ بظاہر یہ ادارے ضرورت مندوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک ایسا کاروبار جس کا مقصد عوام کی ہمدردی سمیٹ کر چندہ جمع کرنا ہے، نہ کہ خدمت خلق۔ چھیپا کی ایمبولینس سروسز کا دعویٰ ہے کہ یہ ہر غریب کو بروقت اور مفت سہولت فراہم کرتی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ایمبولینسیں صرف مخصوص حالات میں نظر آتی ہیں۔ عام حالات میں اگر کوئی غریب فرد ایمبولینس کے لیے کال کرے تو یا تو اس کی کال نظر انداز کر دی جاتی ہے یا اسے ایک مخصوص رقم ادا کرنے کا کہا جاتا ہے، جو کسی بھی نجی ایمبولینس سے کم نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ صرف چھیپا تک محدود نہیں۔ کراچی میں اکثر فلاحی ادارے سیلانی، شتر مرغ کا گوشت کھلانے والے یا ڈائلسس کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے والے سب تقریباً اسی ماڈل پر کام کر رہے ہیں۔ جب کوئی واقعہ میڈیا کی نظروں میں آتا ہے، جیسے کہ عامر لیاقت کی موت، تو اچانک ہی چھیپا کی 200 ایمبولینسیں جائے وقوع پر پہنچ جاتی ہیں۔ عامر لیاقت کے انتقال کے موقع پر چھیپا اور دیگر اداروں نے اپنی ایمبولینسیں 3 دن تک اس کے گھر کے باہر کھڑی رکھیں، نہ صرف واقعے کے وقت بلکہ تدفین کے بعد بھی، تاکہ میڈیا کیمروں کے ذریعے انہیں دکھایا جائے اور عوام سے ہمدردی کے نام پر مزید چندہ حاصل کیا جا سکے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان اداروں کی تقریباً 90 سے 95% ایمبولینسیں عملی طور پر کسی مریض کے کام کی نہیں ہوتی۔ ان میں نہ تو آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے، نہ اسٹریچر اور نہ کوئی ابتدائی طبی امداد کا سامان۔ یہ صرف خالی ڈبے ہوتے ہیں جو صرف نمائشی کام دیتے ہیں، جبکہ اعلیٰ معیار کی نجی ایمبولینسیں شہر میں موجود ہیں، لیکن ان کی قیمت زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ امید کرتے ہیں کہ چھیپا یا سیلانی مفت سہولت دیں گے، جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ چند ایمبولینس ڈرائیور سے بات چیت میں انکشاف ہوا کہ ان اداروں میں کام کرنے والے اکثر افراد کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں۔ ایمبولینس مالک اور ادارہ 50-50% آمدنی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کسی غریب علاقے سے کال آئے اور اسے مناسب رقم نہ لی جا سکے تو اکثر ایسی کالز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جبکہ اکثر فلاحی ادارے منافع کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ 2 نام اب بھی عوام کے دلوں میں عزت رکھتے ہیں: عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر ادیب رضوی۔ ان دونوں کی خدمات عوامی فلاح کے حقیقی نمونے ہیں، جو بغیر کسی تشہیر کے انسانیت کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔